بھابھی روز مجھ سے تازی مچھلی منگواتی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوتی جب بھابھی ساری مچھلی بغیر پکائے ہی اپنے کمرے میں لے جاتی، اور جب باہر نکلتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی اور کہتی مچھلی بہت مزے کی تھی۔ ایک دن بھابھی کا راز جاننے کے لیے میں نے اپنی بہن کو بھابھی کے کمرے میں چھپا دیا۔ کچھ دیر بعد جب بہن بھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی تو میری جان نکل گئی۔ شمسا بھابھی نے مجھ سے 1 کلو مچھلی منگوائی تھی۔ میں جیسے ہی وہ مچھلی لے کر گھر پہنچی، بھابھی نے شوہر مجھ سے اچک لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی کہ بھابھی کو ہوا کیا ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میرا بھائی آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ ان کی طبیعت خراب تھی، میں صحن میں ہی بیٹھی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ میں فکر مند تھی، مگر وہ بولے کہ تھوڑی دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ بھائی کو شدید کفت ہوئی۔ انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا، مگر کمرے سے تو بھابھی کی کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ بھائی نے مجھے گھور کر پوچھا کہ شمسا کہاں ہے اور دروازہ اندر سے کیوں بند ہے؟ میں گھبرا گئی۔ میں بولی بھائی بھابھی تو کمرے میں ہی ہے، شاید آنکھ لگ گئی ہو ان کی، آرام کر رہی ہو۔ بھائی نے زور زور سے دروازے پہ دستک دی، پھر بولے شمسا دروازہ کھولو، جلدی کرو، لیکن بھابھی نے کوئی آواز نہ دی۔ میں بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چارپائی کے پاس لے آئی اور بولی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں دروازہ کھلواتی ہوں۔ میں نے اب زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کہتی بھی جاتی کہ بھابھی دروازہ کھول دے، بھائی آرام کرنے گھر آئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اندر اتنا سکوت تھا کہ کوئی انتہا نہیں۔ میں بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ غم و غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ میں بولی بھائی آپ میرے کمرے میں آرام کر لیں، ہو سکتا ہے بھابھی سو گئی ہوں، سدرا بھی تو سو رہی ہے نا۔ بھائی نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے بولے کہ جاؤ تم بھی آرام کر لو، لیکن میں بھائی کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تبھی بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ بھائی ایک دم غصے سے اٹھے اور بھابھی سے گھورا کر بولے کمرہ اندر سے بند کیوں تھا؟ تم نہیں جانتی کیا میں اپنے 2 معصوم بہنیں تمہارے سپرد کر کے کام کی خاطر باہر نکلتا ہوں؟ تم ہر روز یہی سب کرتی ہوگی نا۔ تم نے میری بہنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں خود 17 سال کی کم عمر اور ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ بھائی کو غصے میں دیکھ کر خود ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی میں آگے بڑھی اور بولی بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں، بھابھی نے کبھی ہم دونوں کو غیر نہیں سمجھا۔ وہ ماؤں کی طرح ہم دونوں بہنوں کا خیال رکھتی ہیں۔ شاید آج آپ کی طبیعت خراب ہو اس لیے سو گئی ہوں۔ میری بات سن کر بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور خود کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بولی شکریہ فاطمہ۔ میں بولی بھابھی شکریہ کو مارے گولی، آ جائیں کچن میں مل کر مچھلی بناتے ہیں۔ بھابھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی فاطمہ مچھلی تو میں نے کھائی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ بھابھی لنگڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ میں حیرت زدہ ہی کھڑی تھی کہ بھابھی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ انہوں نے مچھلی کھا لی ہے کیونکہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کچی مچھلی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ مغرب کی اذان سے میری آنکھ کھل گئی تھی، سدرا بھی جاگ گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ اب ہم دونوں کچن میں جا کر بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ آج بھابھی مجھے بڑی بے چینی سے اور کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ بھائی بھی کچن میں آ چکے تھے۔ اب بھائی بالکل پرسکون سے لگ رہے تھے۔ وہ بھابھی کے ساتھ بھی معمول کے مطابق باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر یہ سب نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ صبح میں جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو کر بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ آفس جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میں اور سدرا ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ ان کے فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو چکے تھے، اس لیے انہیں چھٹیاں تھیں، جبکہ میں تھرڈ ایئر میں تھی۔ میرے امتحانات کو ابھی 2 ماہ رہتے تھے۔ کالج سے واپسی پر میں بس میں سفر کرتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی میں نے بھابھی کو اپنا منتظر ہی پایا تھا۔ وہ بولی فاطمہ جلدی سے یونیفارم تبدیل کر لو اور مجھے 1 کلو مچھلی لا دو۔ پھر وہ کمرے سے پیسے لینے چلی گئی تھی۔ بھابھی کو لنگڑاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر بھابھی کے پاس آ گئی تھی۔ بھابھی شمسا کی فرمائش پر 1 کلو مچھلی لے کر آئی تھی۔ میں نے بھابھی کو شو پر پکڑا کر جوش سے کہا کہ بھابھی آج آپ
मछली का सालन बना लीजिए گا۔ میری بھابھی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے فک ہو گیا تھا، پھر وہ اثبات میں سر ہلا کر مچھلی اپنے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے ایک دم سے گھن آئی تھی کہ بدبودار مچھلی اپنے کمرے میں کون لے کر جاتا ہے۔ پھر میں کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی تھی۔ شام کے وقت بھائی آفس سے آئے تو میرے اور سدرا کے لیے کھانے کی اشیاء لے آئے تھے۔ بھائی کی آواز سن کر بھابھی اپنے کمرے سے نکلی تو وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، پہلے تو بھابھی کے پیر کی لڑکھڑاہٹ ختم ہو گئی تھی، اب وہ پھر کیوں لنگڑانے لگی ہیں؟ مجھے بھابھی پر شک ہوا کہ کہیں وہ بھائی کو دکھانے کے لیے ناٹک تو نہیں کرتی، لیکن جب میں نے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ میں نے اپنی سوچ پر بریک لگایا اور بھابھی کے پاس گئی، اس سے استفسار کیا کہ ان کے پاؤں پر کیا ہوا ہے، تو وہ چپ کر گئی تھی۔ بھائی کو بڑی بھوک لگی تھی، اس لیے بھابھی فٹ سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں اکثر کچن میں بھابھی کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، آج بھی ان کی مدد کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، بھابھی مچھلی کا سوچ سوچ کر تو آج مجھے بھی بڑی بھوک لگ گئی ہے۔ بھابھی نے میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر بولی، فاطمہ آج تو گھر بھنڈی گوشت بنا ہے، مچھلی تو میں کھا گئی۔ واہ کیا لذیذ مچھلی تھی! میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، ایک دم ہی میرا دل بھر آیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے دھیان میں ہی تھی مگر سدرا کو دیکھ کر چونک گئی تھی، وہ اپنی فرسٹ ایئر کی کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ میں بولی، جب پڑھنے کے دن تھے تب تو پڑھائی سے جان جاتی تھی، اب کیا فائدہ اس پڑھائی کا؟ میں نے سدرا سے کتاب پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور انتہائی غصے سے بولی، کبھی تو میری جان بخش دیا کریں، ہر وقت میری ماں بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ صرف مجھ سے 3 سال بڑی ہیں، 30 سال نہیں جو میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی پھرتی ہیں۔ مجھے سدرا سے اس قسم کے لہجے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ سدرا نے تو کبھی میرے ساتھ ایسے بات نہیں کی تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر باہر آ کر بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بھائی مجھ سے میری تعلیم کے متعلق سوالات کر رہے تھے، جبکہ میری سارا دھیان بھابھی کی ٹانگ پر تھا۔ وہ بھائی کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی اور ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی کہ وہ لنگڑا کر نہ چلے۔ بھائی نے مجھے سوچوں میں گم پایا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تھی۔ میں نے بنا لگی لپیٹی بھائی کو بتا دیا کہ سدرا نے بدتمیزی کی ہے۔ بھائی بڑے حیرت زدہ سے رہ گئے تھے، پھر انہوں نے سدرا کو آواز دے کر باہر بلایا اور بولے کہ تم ہر وقت یوں کمرے میں کیوں گھسی رہتی ہو؟ باہر آ کر میرے پاس بیٹھا کرو۔ بھائی کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ سدرا نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولی، امی ابو خود تو مر گئے، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ بھائی کہتا ہے کمرے میں نہ بیٹھو، بھابھی کہتی ہیں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لو، جبکہ میری بہن تو میری دشمن ہی بنی ہوئی ہے۔ بھائی سدرا کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، پھر اٹھے اور سدرا کو گلے لگا کر پیار کرنے لگے اور بولے، سدرا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی بہن نہیں سمجھا، ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا ہے، پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں سوچنے لگی ہو؟ سدرا کچھ بھی بولے بنا بس روتی چلی جا رہی تھی۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے، پھر اچانک ہی اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور ہم سے معافی مانگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو آواز دے کر بلایا اور بولے، شمسا آج کل سدرا گھر میں ہوتی ہے، اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ بھابھی کا چہرہ ایک دم ہی زرد پڑ چکا تھا، وہ بڑی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بولی، فرحات سدرا ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، اس لیے میں نے 1-2 بار اس سے بولا تھا کہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرو، یوں تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی، شاید اسے میری یہی بات بری لگ گئی ہو۔ بھائی کچھ سوچنے لگے تھے، جبکہ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگا کہ جیسے شمسا بھابھی ہم سے کچھ چھپا رہی تھی۔ بات فقط اتنی ہی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو تھی ہی۔ خیر اگلے دن بھائی ہمارے کمرے کے لیے ٹی وی لے آئے، اچھی اچھی موویز لے آئے، کتابیں اور ناولز بھی لا کر سدرا کے ہاتھ میں تھما دی تھی اور بولے کہ آج کے بعد تم بور نہیں ہوا کرو گی۔ پھر لڈو بھابھی کو تھما کر بولے، شمسا تم اور سدرا لڈو کھیل لیا کرو۔ بھابھی مسکرا دی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو سدرا مجھے بڑی پرجوش لگی تھی۔ وہ بولی، فاطمہ میں تو سارا دن فلمیں دیکھا کروں گی، تم پڑھائی میں سر کھپاتی رہنا۔ میرا بھی جی للچائے گیا تھا۔ بھائی سدرا کے لیے بچوں والی فلمیں لے کر آئے تھے۔
اینیمیٹڈ موویز میں رات تک جاگ کر پڑھائی کرتی تھی۔ میں پڑھائی کر رہی تھی جب میں نے بھابھی کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دبے قدمیں چلتی ہوئی چھت پہ چلی گئی تھیں۔ نہ جانے وہ رات کے اس پہر چھت پر کیا کرنے گئی تھیں۔ میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میں پڑھائی وغیرہ سب کچھ بھول کر باہر دیکھتی رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ چھت پر بتا کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آخر میں اسی فکر میں گھلتی جا رہی تھی، جبکہ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میں کالج سے جیسے ہی واپس آئی تو بھابھی نے مجھے پیسے تھماک دیے اور مجھے مچھلی لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے سے اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر دین رہ گئی تھی کہ سدرا فرسٹ ایئر کی فزکس کی کتاب کو پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ جلدی سے وہ کتاب سمیت کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا پہلے بھابھی کو مچھلی لا دوں، سدرا کو تو بعد میں دیکھوں گی۔ میں مچھلی لے آئی تو بھابھی نے مجھ سے شوپر لے لیا اور کوئی بھی بات بنا کہے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور سدرا کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ بولی، فاطمہ تم بھابھی کو روز روز یہ مچھلی لا کر مت دیا کرو۔ میں حیران رہ گئی، وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ میں بولی، کیوں کیا ہوا ہے سدرا؟ سدرا جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کان میں ایسی بات بول دی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں سدرا کی بات جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں ہوتی تھی۔ اسے تو بھابھی کے معاملات کی خوب خبر ہوگی۔ میں نے سدرا کو قسم دے کر منع کر دیا کہ وہ فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے۔ میں خود اس سارے معاملے کی تحقیق کروں گی، پھر سچ سامنے آ جانے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں پڑھنے بیٹھ گئی تو سدرا چھت پر چلی گئی تھی۔ پڑھائی میں میرا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں سدرا اور بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ یہ دونوں ہی بڑی عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بھابھی کمرے سے نکل آئی۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا۔ میں بولی، بھابھی مچھلی کہاں گئی؟ بھابھی بولی، وہ تو میں نے کھا لی۔ بڑی خوش ذائقہ مچھلی تھی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ بھابھی لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوئی کام کاج کرنے لگی تھی، جب اچانک مڑ کر بولی، فاطمہ سدرا کہاں ہے؟ میں بولی، بھابھی وہ تو چھت پر ہے۔ بھابھی کا رنگ اچانک ہی فک ہو گیا تھا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی چھت کی جانب لپکی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنی کتاب اٹھا لی۔ یہ دونوں تو پاگل ہیں، مجھے بھی پاگل کریں گی۔ لیکن میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ بھابھی کو چھت پر گئے ہوئے بھی بڑی دیر ہو گئی تھی۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے ہی چھت پر چلی گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بھابھی کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ وہ سدرا کو بری طرح سے جھڑک رہی تھی۔ سدرا کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اپنی بہن کے لیے دکھ سا گیا تھا۔ میں جیسے ہی چھت پر پہنچی، بھابھی مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ انہوں نے سدرا کو گلے سے لگایا اور پیار سے بولی، لوڈو نہیں کھیلو گی اپنی بھابھی کے ساتھ؟ سدرا نے بھی اپنے آنسو پوچھ دیے تھے اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے سدرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر میں نے پوچھا، بھابھی تمہیں کیوں جھڑک رہی تھی؟ سدرا گھبرا گئی اور بولی، نہیں تو بھابھی مجھے کیوں جھڑکیں گی، بلکہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں کچھ سوچ کر چپ کر گئی تھی۔ میں بولی، سدرا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں بھابھی کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ صرف تمہارا وہم پر ہی مبنی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مکمل ثبوت لا کر دو۔ کل میں جب بھابھی کو مچھلی لا کر دوں گی تو تم ان کے کمرے میں چھپ کر دیکھنا کہ وہ مچھلی کیسے کھاتی ہیں اور پھر لنگڑا کر کیوں چلنے لگتی ہیں۔ میری بات سن کر سدرا ایک دم سے مسکرا دی تھی۔ وہ بولی، فاطمہ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر میں اپنے ذہن میں سارا لائے عمل ترتیب دینے لگی تھی۔ گھر پہنچی تو میں نے بھابھی کو اپنا منتظر پایا۔ وہ بولی، فاطمہ جلدی سے مچھلی لا دو۔ میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور سدرا کو بھی سمجھا دیا کہ میں جیسے ہی بھابھی کو آواز دے کر بلاؤں گی تم ان کے کمرے میں جا کر چھپ جانا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے بھابھی کو آواز دی اور بولی، بھابھی مچھلی اب مہنگی ہو گئی ہے، تھوڑے اور پیسے دینے پڑیں گے۔ بھابھی مسکرا کر بولی، تو پھر کیا ہوا، میں ابھی لا کر دیتی ہوں پیسے۔ اتنی دیر میں سدرا بھابھی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ میں مچھلی لے آئی تھی۔ بھابھی نے خوشی خوشی وہ مچھلی مجھ سے لے لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں باہر سین میں جیلے پیر کی بلی کی طرح چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لنگڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔
وہ کچن میں چلی گئی تو سدرا بھی ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی کہ سدرا بھی آج لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے سدرا کو بازو سے تھاما اور بولی، سدرا کیا معلوم ہوا ہے تمہیں؟ سدرا بڑی پریشان سی لگ رہی تھی اور پھر وہ بولی، فاطمہ ہماری بھابھی کردار کی اچھی نہیں ہے، تم نہیں جانتی کہ بھابھی کے کمرے میں ایک خفیہ کھڑکی بھی ہے، بھابھی مچھی لے کر اس کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں۔ فاطمہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھابھی ہم سے چھپ چھپ کر گھر سے نکلتی ہیں، مگر تم نے ہی یقین نہیں کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کیا وہ کھڑکی بڑی تنگ سی ہے، اس سے نکلتے ہوئے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے، اس لیے بھابھی لنگڑا کر چلتی ہیں۔ میں بھی اس کھڑکی سے نکل کر بھابھی کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر چوٹ کے باعث میں ایسا نہ کر پائی۔ میں نے سدرا کو قسم دے دی کہ وہ بھائی سے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ وہ بولی، میں پاگل تو نہیں ہوں جو بھائی کا گھر اجاڑنے کا سوچوں گی۔ میں نے سدرا کو ایک کتاب تھما دی اور بولی، تم اس کا مطالعہ کرو، میں اس کا ننھا سا دماغ دوسری جانب لگانا چاہتی تھی، جبکہ میں خود کسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ بھائی کو بھابھی کے متعلق بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ بھابھی ہمارے ساتھ تو بہت اچھی تھی، مگر وہ میرے اکلوتے بھائی کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنے دیر میں سوتی رہی، جب میں بھائی کے چیخنے چلانے کی آواز سے اٹھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں بھاگ کر باہر آئی تو سین میں بھائی، بھابھی اور سدرا کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا سدرا نے بھائی کو بھابھی کی حقیقت بتا دی ہے، جبھی تو وہ اس پر غصہ کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بھائی غصے سے بولے، فاطمہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تم سے یہ ہی نہیں سنبھلی۔ بھائی کا اشارہ سدرا کی جانب تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، بھائی کیا ہوا ہے؟ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولے، تم سدرا سے صرف مجھے یہ معلوم کر کے بتاؤ، وہ چھت پر کون تھا جو اس سے ملنے آیا تھا؟ میں ایک دم ہی کپکپا گئی تھی۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بولی، نہیں بھائی، میری سدرا ایسے نہیں ہے، صرف آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھابھی بھی آگے بڑھ کر بولی، فرحات آپ بلا سبب اتنا غصہ نہ کریں، بچی ہے، سدھر جائے گی۔ بھائی اب بھابھی کو گھور رہے تھے۔ وہ بولے، میں نے شادی کے اول روز ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ دو لڑکیاں فقط میری بہنیں ہی نہیں ہیں، بلکہ میں نے ان کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ تم ماں بن کر ان کی تربیت کرنا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے ان کی۔ میں نے سدرا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ میں سدرا سے بولی، تم مجھے سب سچ بتا دو کہ آخر بات ہوئی کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، بھابھی چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ان کے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائیں، اسی لیے یہ سب کر کے ہمیں بھائی کی نظروں سے گرانا چاہتی ہیں۔ سدرا کی بات تو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بولی، تم فکر نہ کرو، ہمارے لیے گڑھا کھودنے والے خود ہی اس میں گر جائیں گے۔ اگلے روز میں بھائی کے ساتھ کالج جانے لگی تو وہ بڑے خاموش سے تھے، ان کی آنکھیں سرخ انگارہ بن چکی تھیں۔ میں بولی، بھائی آج آپ آفس سے آدھی چھٹی لے کر مجھے کالج سے لینے آ جائیے گا، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی کچھ کہے بنا چلے گئے تھے، مگر مجھے یہ شکر تھا کہ وہ مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ گھر سے باہر ہی رہیں، جب میں انہیں اشارہ کر کے بلاؤں گی آپ وہاں آ جائیں، تب آپ بھی آئیے گا۔ میں جیسے ہی گھر گئی، بھابھی نے مچھلی کی فرمائش کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں مچھلی لینے باہر نکلی تو بھائی آگے بڑھے اور بولے، کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، بس آپ چپ رہیں، آج حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مچھلی لے کر گھر چلی گئی تو بھابھی میرے ہاتھ سے شوق پر اچک کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں جلدی سے گھر سے باہر آئی اور بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں نے کہا، بھائی آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھولیں۔ بھائی کے پاس ایک جدید قسم کا کٹر تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو بھابھی وہاں موجود نہیں تھی۔ ان کے کمرے کی خفیہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بھائی نے اس کھڑکی سے باہر جھانکا تو انہیں بھابھی نظر آئیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کہیں جا رہی تھیں۔ بھائی اس کھڑکی سے کود گئے تھے، جبکہ میں اور سدرا بھی بڑی مشکل سے اس کھڑکی سے نکل پائی تھیں۔ ہم تینوں بھابھی کا پیچھا کرتے ہوئے دور دراز ایک سنسان سی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک آستانہ تھا جہاں لوگ دم کروانے اور تعویذ لینے آتے تھے۔ تیز تیز چلتے ہوئے اچانک جب بھابھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بھائی آگے بڑھے اور بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے آئے تھے۔ بھائی کے تیور بڑے خطرناک پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، شمسا آج اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
سچ بول دو بھابھی رونے لگی تھی۔ وہ بولی فرحات اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ان بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے، مگر آپ ان کی وجہ سے مجھ پر شک کرتے کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ ان کی وجہ سے اکثر مجھے سخت سست بھی سنا دیتے تھے۔ مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، ایسا بھی لگتا تھا جیسے آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی ایک پیر بابا ہیں جن کا تعویذ اتنا اچھا ہے کہ شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، اس لیے میں آپ سب سے چھپ کر اس کے آستانے پر جانے لگی تھی۔ پیر نے کہا تھا کہ پورے 30 دن 1 کلو مچھی لا کر مجھ سے دم کروانی ہے اور پھر وہی مچھلی نہر کے کنارے پھینک دینی ہے۔ میں یہ سب کرتے ہوئے 27 دن ہو چکے تھے۔ میں آپ دونوں کے جانے کے بعد اپنے وظیفے پڑھتی رہی، اس لیے میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پاتی۔ مجھ سے چوک ہو گئی۔ سدرا محلے کے آوارہ لڑکے کاشف سے محبت کر بیٹھی اور ان کے درمیان خط و کتابات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سدرا پر شک ہوا، اس لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ تب مجھے کاشف کا خط نظر آیا۔ اس میں اس نے سدرا کی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ خط سدرا کو دکھا کر کہا کہ میں تمہاری حقیقت تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، اس لیے باز آ جاؤ، مگر سدرا تو مجھے ہی اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ ٹھان چکی تھی کہ 23 دن کا عمل پورے کرنے کے بعد میں سدرا پر سختی کروں گی، مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں سدرا کا خیال نہ رکھ پائی۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا تو وہ شرمسار سی کھڑی تھی، اس کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا اگر کاشف اچھا لڑکا ہوتا تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھوا دیتا، مگر وہ 2 نمبر انسان ہے، محلے کی ہر لڑکی پر اس کی نظر ہے۔ سدرا رونے لگی اور بولی بھائی گھر میں فرصت اور تنہائی تھی، اسی وجہ سے میں اس غلط کام میں ملوث ہو گئی، ورنہ مجھے کاشف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بھائی مسکرا دیے تھے، ان کے ایک سر سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہم دونوں کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ یقیناً وہ بھابھی کی خبر لینے والے تھے، وہ بھابھی کو ہمارے سامنے نہیں ڈانٹا کرتے تھے۔ میں بولی بھائی بھابھی کو کچھ مت کہیے گا، وہ ہماری ماں جیسی ہے۔ بھابھی روتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کے گلے لگ گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے پیار کی فضا ہمارے گھر قائم ہو گئی تھی۔